کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے؟ کھری کھری سنا دو آپ۔ ہاں کھری کھری سناؤ، وہ تو جو بھی سنو گے وہ سب کھری کھری۔ بھائی نے جو دوہا پڑھا نا، دوہا میرے کو نہیں آنا۔ کون سا؟ گروپ پہ ڈال دیا اس نے۔ گروپ پہ ڈال دیتے ہیں۔ پنچ تتو کی کایا نگری، ہاں بیچ پون کا کھمبا، ہاں آوت جاوت کوئی نہ دیکھا یہ بڑا اچمبا۔ ہاں، اس میں تو میرے خیال سے کوئی زیادہ ویاخیا کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ 5 تتو سے بنی ہے کایا، بھوتک تتو۔ کایا بھی بھوتک ہے، بھوتک تتو کیا؟ پرتھوی، آکاش، جل، وایو اور اگنی، ان 5 تتووں سے مل کے یہ کایا بنی، شریر بنا، اور اس میں وہ جو سانس چل رہی ہے وہ اس کا کھمبا ہے، اور سانس کو آوت جات کوئی نے نہیں دیکھا، آتا ہے جاتا ہے، وہ سانس کیا ہے یہ تھوڑا سمجھنے لائق چیز ہے۔ وہی پران ہے، اس میں پران نہیں ہے، یہ تو بے جان ہے، ابھی بھی بے جان ہے۔ وہ سانس ہی، اسی لیے تو کہا پران وایو، وہ ہم آتے جاتے ہیں اس کو نہیں دیکھ پاتے، دکھتی نہیں ہے وہ، کنتو پران وہی ہے، یدی تھوڑی دیر نہ آئے تو مرت ہے آدمی، 1 منٹ بھی نہیں آئے تو دیکھیے اب اس میں تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی ارتھ میں، مگر آپ سوچئے کہ اب اس کی ویاخیا کرو تو کئی دن بھی لگ سکتے۔ 5 تتو، 5 تتو سے شریر بنا ہے، اور شریر کی وشیشتا کیا ہے منوش شریر کی، کہ اس میں 5 گیانیندریاں ہیں، اور یہ صرف منوش میں ہے۔ اپن کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں، جانوروں میں بھی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی چکھتے ہیں، سونگتے ہیں، اسپرش کرتے ہیں۔ اندریاں، اندری کہتے ہیں سینس کو، انگریزی میں سینس، انوبھو۔ یہ 5 تتو سے بنا ہے، اسی لیے 5 انوبھو ہے، 5 طرح کے، بس 6واں کوئی انوبھو نہیں ہے منوش کو، اور منوش کو ہی 5 ہے پورے 5 اندریاں۔ اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ باقی کوئی جیو، منوش کے علاوہ کوئی بھی جیو 5 تتووں سے نہیں بنا۔ دیکھا ہوگا آپ کسی جیو کو، کسی جانور کو کان وکست نہیں ہوتا، سنائی نہیں دیتا، کسی کو سونگھنے کی کھمتا نہیں ہے، کسی کو چکھنے کی کھمتا نہیں ہے، کسی کو چھونے کی کھمتا نہیں ہے۔ اس پرکار سے 5 اندریاں سکشم کسی کی بھی نہیں ہے، صرف منوش کی 5 اندریاں دی پرماتما نے، اسی لیے تو اس کو وششٹ
योनि बोलते हैं। सबसे विशेष योनि है मनुष्य योनि की, कि पांचों तत्व से बनता है और पांचों तत्व के कारण ही पांचों इंद्रियां हैं, और ये उन पांचों तत्वों की तन्मात्रा कहलाती है। भगवान ने गीता में भी कहा, आकाश में शब्द में हूं। देखिए, सारे शब्द, शब्द है ना आवाज, सारे शब्द जो हैं वो आकाश तत्व से बने, आकाश तत्व की तन्मात्रा है। शब्द सुनाई देता है कि नहीं? आप बोल रहे हैं तो सुन रहे हैं कि नहीं? आप कोई भी आवाज होती है तो सुन रहे हैं कि नहीं? आप ये आकाश तत्व है, इस कारण से सुन रहे हैं। वैसे ही पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है घ्राण शक्ति। घ्राण यानी सूंघना, नासिका। सूंघने की क्षमता इसलिए है कि हम पृथ्वी तत्व भी है। भगवान कहते हैं गीता में कि गंध में हूं, पृथ्वी की गंध में हूं। पृथ्वी की तन्मात्रा, पृथ्वी का रस जो है वो गंध है, और वो भगवान खुद है। आकाश का शब्द में हूं, जल का रस में हूं। भगवान कहते हैं गीता में, जल में रस में हूं। जल से ज्यादा कोई रसीला नहीं है, सारे रस जल से बने। और जल का रस यानी जो खास तत्व है, तो हमारे शरीर में जल तत्व है, इसीलिए स्वाद है, रस आता है। गंध, पृथ्वी तत्व है तो गंध आती है, जल तत्व है तो स्वाद आता। अग्नि तत्व है तो अग्नि की तन्मात्रा है प्रकाश, उष्मा, ताप। हमारे शरीर में ताप ना हो तो मालूम मर जाएंगे। कहते हैं ना, दादाजी अब ठंडे पड़ गए। कैसे पड़ गए? ताप निकल गया, ताप खत्म हो गया, अग्नि तत्व छोड़ दिया। या कोई मरते हरते नहीं है। फिर ये पांचों तत्व कम ज्यादा हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। दवाई से क्यों ठीक हो जाते हैं? वो जो तत्व कम हुआ था, वो तत्व बढ़ गया उस दवाई से। कम के कारण भी कोई तत्व, पांचों तत्व में से कोई तत्व की कमी हो जाने के कारण भी बीमार पड़ जाए, कोई तत्व बढ़ जाने के कारण भी बढ़े। बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। कितनी मात्रा में क्या होना चाहिए, उतनी मात्रा में रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं। वो दवाइयों से आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, तो दवाइयों से भी ठीक हो जाते हैं। अन्यथा जिनके ध्यान गहराई में है, ध्यान की गहराइयां आई हुई है, पहली बात तो वो बीमार ही नहीं पड़ते, क्योंकि हम ये पांचों तत्व में ही पूरी ब्रह्मांड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में भी वही पांच तत्व। इसीलिए तो कहा है कि जैसा अंड वैसे ब्रह्मांड। अंड यानी हम एक इकाई,
ایک منشیہ کے اندر جو چیز ہے وہ سب پورے برہمانڈ میں، یا جو برہمانڈ میں ہے وہ ہمارے اندر ہے، وہ بیلنس بنا رہتا۔ کہتے ہیں نا موسم خراب ہے اور طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو جاتی موسم بگڑتا، تو یعنی موسم کا سنتولن بگڑا، موسم میں وایو زیادہ ہو گئی تو بیمار پڑ جائیں گے، کم پڑ گئی تو بیمار پڑ جائیں گے، اگنی تتو کی کمی آنے سے، پرتھوی تتو کی کمی آنے سے موسم بدلتا ہے تو ہم پہ بھی پربھاؤ پڑتا ہے، کیونکہ وہی 5 تتو وہاں ہیں، وہی 5 تتو، اور ہم سدا پرتھوی سے ہی لے رہے ہیں، برہمانڈ سے ہی 5 تتووں کو گرہن کرتے ہیں، اور جو چھوڑتے ہیں وہ بھی ان 5 تتووں کا بھاگ ہے۔ ہمارے سے جو گرہن کرتے ہیں وہ بھی 5 تتو میں سے ہی کوئی چیز لیتے ہیں، اور جو وگرہ ہوتا ہے، جو چیز نکلتی ہے ہمارے اندر سے، وہ بھی ان 5 تتووں میں سے کوئی۔ یہ بیلنس چلتا رہتا ہے۔ اب دھیان کی گہرائی میں جیسے جیسے جاتا آدمی ویسے ویسے اس کو دکھنے لگتا ہے، ارے یار یہ بھلا بیماری کیوں ہوئی؟ مجھے ابھی 2-3 سال پہلے پہلی بار پائلس کی شکایت ہوئی تھی، وہ کرونا میں سب نے کہا یہ گرم چیز کھاؤ، گرم چیز کھاؤ، کاڑھا پیو روز، یہ فلانا کرو، ہم نے بھی وہ شروع کر دیا۔ اب کر دیا شروع تو زیادہ پیٹ میں گرمی بڑھ جانے سے مل سوکھ جاتا، اور مل سوکھ جاتا تو ٹائٹ ہو جاتا، ٹائٹ ہو جاتا تو چھل جاتا، اور اس کے کارن وہ پائلس کی بیماری ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں تو یار ٹھنڈی چیزیں اور چھاچھ وغیرہ پیو، گرم مسالے وغیرہ نہ کھاؤ تو آدمی ٹھیک ہو جاتا۔ ارے میں نے کہا 15-20 ہزار روپے لگے ڈاکٹروں کو دے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے بنا آپریشن کے ٹھیک ہوتے نہیں، کئی کہتے ہیں کہ آپریشن کے بعد بھی پھر ہو جاتے مسئلے۔ ارے میں نے کہا اب میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگی، بنا علاج کے کبھی نہیں ہوگی۔ میں سمجھ گیا کہ ایسی چیز نہ ہو تو یہ بیماری ہوتی، ایسی چیز پوری کر دو تو بیماری نہیں ہوتی، اور 3 سال ہوگا میرا، جب سے پھر کبھی نہیں ہوئے، اور کوئی علاج نہیں اس کے بعد، تکلیف ہی نہیں آج تک۔ دن میں 2 بار چھاچھ پیتا ہوں، پانی کم پیتا تھا پہلے، اب پانی ٹھیک ٹھاک پینے لگا۔ اب وہ مرچ مسالے جب سے ہی کم کر دی، کھاتے ہی نہیں، بہت کم کھاتے۔ کیسے ہوتی؟ وہی امبیلنسڈ ہوتا ہے، یہ 5 تتووں کا اسنتولن ہم کو بیمار پٹکتا۔ تو یدی آپ کا دھیان ہے تو آپ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ شریر میں کس چیز کی کمی پڑتی ہے، اور آپ کی نہیں دوسروں کی بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی لیے تو لوگ پوچھتے ہیں مہاراج یہ ہو گیا تو کیا کریں، مہاراج یہ ہوتا کیا کریں، اور مہاراج اپنے آپ کوئی ڈگری نہیں آئی، کوئی پڑھائی نہیں کی اس بارے میں، پر اپنے آپ دوائیاں بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ سچی میں جو بتاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یدی واستو میں دھیان گہرا ہے، دھیان کی گہرائی ہے تو آتی ہے وہ چیز۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کاج ہو جاتی ہے وہ دھیان کی گہرائی سے۔ بھائی دکھتا ہے آپ ہمارے سمپرک میں ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کیا کھا رہے ہیں کہ پرسوں نرسوں ان کو کھانسی خوب چل رہی تھی، اور دھیان میں کھانسی زیادہ آتی۔ میں نے دیکھا کئی بار یہ کیا کرتے تھے کہ بیچاروں کو ان کو کسی کو ڈسٹرب نہ ہو دھیان میں، اس لیے کھانسی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاں میں نے بیچ میں بھی
ایک دو بار کہنا چاہا پر میں بھول جاتا تھا. پھر ایک دن تو یاد رہی، میں نے کو دھیان کے بعد ہی میں نے کہا آپ دھیان کرتے سمے کچھ بھی ہو، کھانسی آئے تو کھانس لیا کرو، کوئی ڈسٹرب تو ہو، اب کیا کریں، 1 منٹ کی کھانسی ہے، 45 منٹ کا دھیان ہے، 1 منٹ ڈسٹرب یوں نہیں ہوتے ہیں کیا، کھانسی لیا کرو. جس دن سے کہا اس دن سے کھانسی آتی تھی، کبھی آئی تو 1 آدھ سیکنڈ لگتا کھانس لو اچھے سے. کیا ہوتا ہے کہ ہم روکتے ہیں تو وہ بھیتر، وہ بھی کوئی بھی چیز کو روکتے ہیں تو وہ لڑائی کرتا، وواد ہوتا. آدھی ہم کو ہماری ساری بیماریاں یدی ہمارا دھیان گہرا ہے تو نہیں ہوگی کبھی. اسی لیے تو یہ دھیانی کئی برسوں تک جیتے، مرتے بھی وہ اپنے کارن ہے، جان کر کے مرتے کہ اب کیا کروں گا جی کے. تو سنگھا جی مہاراج کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ان کا گرو کا یہ شراپ تھا. گرو جانی مانی نہیں تھے، پھر گرو تو گرو، پنڈت جی تھے، گرو مانتے تھے. انہوں نے کہا جنماشٹمی کو اپاس رہنا، سب شیشیوں کو کہا، ان کو بھی کہا. یہ تو گیانی تھے، اپاس تو رہے پر بیچ میں کچھ کھا لیا تو ان نے شراپ دے دیا کہ اگلی جنماشٹمی تک تو جیے گا نہیں، مر جانا. اپواس توڑ دیا تم نے. اب وہ مر تو نہیں رہے تھے، جنماشٹمی بھی پاس آ گئی تو کہتے ہیں انہوں نے خود ہی پران تیگ دی کہ یار گرو کی زبان خالی نہ چلی جائے. بتاتے 40-42 سال کی عمر میں چلے گئے. تو دھیانی لوگوں کو یہ پتہ بھی ہے بھائی بیماری کیسے ٹھیک کی جائے. یہ دھیان میں پتہ ہو جائے تو یہ بھی پتہ ہو جائے کہ بیمار کیسے پڑا جائے، مرا کیسے جائے. زندہ رہنے کی بھی ترکیب یاد ہے تو مرنے کی ترکیب بھی یاد ہوگی. کیوں کہ دھیان کا ارتھ ہے اپنے اندر رہنا. اور جو آدمی اپنے اندر رہنا سیکھ گیا وہ اندر کا دیکھنا بھی سیکھ گیا. اندر کی چیز کون سی کیسے کام کر رہی ہے، اس کا کام کم تو نہیں ہو رہا ہے، بڑھ تو نہیں رہا ہے، کوئی تتو کی کمی تو نہیں ہے، کوئی تتو زیادہ تو نہیں ہو رہا. کمی ہے تو وہی پرکرتی سے لے لینا. پرکرتی میں بھی 5 تتو ہے ہی تو 5 تتو کی پوری کر لینا. اور اس میں کیا بتایا اس میں بھجن میں کہ 5 تتو کا ہے ہی شریر، اور اس میں اور کچھ بھی نہیں. 5 تتو بھیتر کے بھی انگ جو ہے وہ بھی ان 5 تتو کے ہیں. اور کیا ہے اس میں؟ بولے وایو کا کھمبا، سوانس، اور کچھ بھی نہیں. وایو کا کھمبا چل رہا ہے پر وہ وایو کا کھمبا یعنی وایو یعنی پران. اب وہ پران کوئی کو دکھتے نہیں ہیں کنتو آوت جات کوئی نہیں دیکھا. کتنا بڑا اچنبھا ہے یہ. زندہ جس سے ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا. یہاں تک کہ خود کو بھی گیان نہیں ہوتا کہ ہم وہ سانس کتنی لیتے ہیں، کب لینا چاہیے، کتنی لینا چاہیے، کتنی دیر میں لینا چاہیے. ہم کو کیا آپ دیکھیں گے، آپ کام واسطہ میں جائیں یا کرودھ میں جائیں، دونوں چیز سانس بڑھ جاتی ہے، خوب بڑھ جاتی. سانس
माती नहीं। खूब जितनी तेज क्रोध आ रहा है उतनी तेज श्वास चल रही है, हाँपने लगता आदमी क्रोध में। अब यदि आपका श्वास पर कंट्रोल आ गया है, प्राणायाम करते हैं तो भी क्रोध को रोका जा सकता है। श्वास की गति बढ़ जाए तो क्रोध आ जाता, बिना काम के भी क्रोध आ जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि स्पीड से सांस लेना चाहिए। ज़्यादा स्पीड से सांस ले लो तो भी बिना किसी कारण के क्रोध आ जाता। क्यों? कि आवश्यकता से अधिक वायु जा रही है। और वैसे ही काम वासना जागृत हो जाती, श्वास तेज चले तो। क्योंकि काम वासना में तेज चलती है, क्योंकि भट्टी जलती है अंदर, और वो बड़ा साइंस है। देखिए आप, हमारे अंदर ताप है 97-98 डिग्री सेल्सियस है। वो ताप के कारण, साइंटिफिक है पूरा, कोई चीज जलती है तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं जाता। कोई भगवान जिंदा नहीं रखता, फिर ऑटोमेटिक मशीन है ये, जल रही भट्टी अंदर, जल रही तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग बुझ जाएगी। तो ऑक्सीजन उसको जितनी लगती है वो सांस लेते हैं हम। और जलती है ऑक्सीजन भट्टी में तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर छोड़ना ही पड़ती है, उसको भी नहीं रोक सकते। सांस ली और सांस छोड़ी, ऑटोमेटिक काम है। अब वो भट्टी बुझ जाए तो फिर श्वास कैसे ले? अब दोनों चीजें देखना, श्वास न जाए, ऑक्सीजन न मिले तो भट्टी का क्या होगा? बुझ जाएगी, तो मर गया आदमी। सांस लेना बंद हो जाए तो भी मर जाता है, या वो भट्टी बुझ जाए तो फिर सांस कैसे ले? इसलिए सांस बंद। दोनों तरफ, हर चीज दोनों तरफ काम देती है। श्वास न लो तो मर जाओ, या भट्टी बुझ जाए तो मर जाओ। सांस नहीं लो, सांस ले नहीं सकते, क्या जरूरत फिर? कौन ले सांस? अब सोचो आप, कितना बड़ा ज्ञान है ये, कि श्वास आप ले रहे हो क्या? ले सकते हो क्या? हाँ? और रोटी के लिए तो मरे जा रहे हो। नहीं, क्या बात करते हो यार? हम नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? है, काम नहीं करेंगे तो रोटी क्या खाएंगे? तो भैया, तो श्वास 3 चीज ही आवश्यक है मनुष्य को: भोजन, जल और वायु। बस, चौथी कोई चीज की जरूरत नहीं। और तीनों चीज भगवान ने दे रखी, उतनी मात्रा में चाहिए जितनी चाहिए। अब सोचिए आप, चलो रोटी का तो आपने बना दिया, रोटी नहीं चाहिए, तुमको स्वाद चाहिए। हलवा खाना है इसलिए कमाना पड़ता, इसलिए तुमको काम करना पड़ता। दारू पीना है इसलिए कमाना पड़ता, तुमको अय्यासियाँ करनी है तो कमाना पड़ता। रोटी तो भगवान ने दे रखी। जिस प्रकार से वायु सबसे आवश्यक भोजन है, किसने दिया वो? उसके लिए भी कमाते हो क्या? नहीं, फिर वो भी भगवान ने दिया, फ्री में मिलता। वैसे ही जल बिना रह सकते हो क्या 2-4 दिन? नहीं।
پھر وہ بھی بھگوان نے دیا فری میں. تو جینے کی جو آوشک سے آوشک چیز تھی وہ بھی فری میں دی بھگوان نے. جب وہ فری میں دی تو بھوجن بھی دیا ہوا ہے. دیکھ پوری پرتھوی پر جو چیز ہے سب بھوجن ہی تو ہے. جیو کا بھوجن ہے. کیا کھاتا ہو؟ جیو ہی تو کھا رہا. پھل کھائیں اپن یہ بھی جیو. جانور کو کھا جائے یہ بھی جیو. بھگوان نے ہی پیدا کیے. اور سبھی جیو کا ہی بھوجن ہے. سبھی جیو کا بھوجن ہے. اب وہ ہمارے گدھوں نے نکال لیا یہ نان ویج نہیں ویجیٹیرین ہونا. ٹھیک ہے بھائی، جب سرلتا سے کوئی سرل جیو ملے تو کھا لو. بیچارے وشیش جیو کو ہتیا کیوں کرو؟ وہاں تک ٹھیک ہے. پچنے میں سرل، کھانے میں سرل، ویوستھا میں سرل ہے، وہ لے لو. اب یہ تم نے اپنے سواد کے کارن وششٹ بنا لیا. دودھ ہونا، گھی ہونا، مانس ہونا، انڈے ہونا، یہ سواد کے لیے. یا تمہاری کسی نے بتا دیا کہ ان سے شریر بلشٹھ ہوتا اس لیے. باقی تو بہت بھوجن ہے. میرے کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر میں نے دیکھا کہ ارے بڑا آسان ہے. کتنے جھاڑ لگے ہیں. بھوجن نہ ہو تھوڑی پتی مٹھی دو مٹھی نکال کے چبا لو. کھاتا رہے زندگی بھر بھی آدمی کیا مر جائے گا؟ بولو. روٹی کی کیا ضرورت ہے؟ آٹے کی کیا ضرورت ہے؟ گیہوں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بھی زندہ رہے گا. کئی جیو پتی کھا کے زندہ ہے، ہم نہیں رہ سکتے کیا؟ اور تمہاری روٹی کے لیے اپدرو کتنا کرنا پڑ رہا ہے، لوٹ پاٹ کتنی کے بچانا پڑ رہی، لوگوں کا حق چھین کے کتنا کھا رہے ہیں. اور سرل کر دے تو گھاس کھا کے بھی زندہ ہے جیو. وہ بھی جیو ہی ہے. گھاس کھا کے مر جائیں گے. سواد نہیں ہے. اب ان کو بھی سواد لگا ہے تو گائے ماتا ایک روٹی کے لیے دروازے میں کھڑی رہتی، اس کو بھی لگا دیا سواد. دشٹوں نے دشٹ دیتے ہیں روٹی. میں یہ کہتا ہوں کیا دھرم ہے اس میں؟ مگر ہم نے دیکھا ایک جگہ میں گیا تھا گاؤں میں، ایک پنڈت جی آئے ہوئے تھے. ان نے بتایا کہ بولے صاحب ہم کیا کرتے ہیں کہ بازار سے گائے خرید کے لاتے ہیں. قصبے میں رہتے تھے وہ، چھوٹے شہر میں نام بتا دوں، کھڑکیاں کے پاس گاؤں میں گیا تھا. چھپاؤ کھڑکیاں شہر جیسے ہی ہے، کھڑکیاں بھی ہیں. چھپاوڑی کیوں ہے؟ چھپاوڑی اس لیے تمہارے پاس ہے. تو وہ کھڑکیاں کے تھے پنڈت جی. ان نے سنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ گائے بازار سے لاتے ہیں اور 10-20 روٹی اس کے لیے روز بناتے ہیں. وہ اس کو کہ آپ کے دروازے میں کھڑے ہو کے ہماری گائے کو روٹی دیں گے. پھر آپ کے ایک دو مکان چھوڑ کے آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے ہماری گائے کو روٹی دیں گے. اس سے 10-20 گھر پہ الگ الگ جگہ پہ جا کے ہم ہماری گائے کو روٹی دیتے ہیں. 4-6 دن دیتے ہیں. بس اس کو لگ گئی چاٹ تو وہ خود ہی جاتی ہے. پھر خود جاتی ہے. اور ادھر ہم کتھا میں کہتے ہیں کہ گو ماتا کو روٹی دینے کا دھرم سے بڑا کوئی دھرم ہی نہیں ہے. کتھا بھی ہم کو ہی بانٹنا، گیان بھی ہم کو ہی سکھانا. کتھا ادھر بانٹ دیں گے، ادھر آپ کو
गाय को भी सिखा दिया हमने कि रोटी कैसे मांगते हैं। वो घर घर जाके फिर सींग बजाती। मैंने अभी एक पंडित जी आए थे मेरे पास, मैंने कहा ये पाप है गौ माता को रोटी देना। अब तुम जानो, तुम्हारे सास जाने, मैं नहीं जानता, मगर मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से पाप है। बेचारी वो आधे घंटे तक एक रोटी के लिए तुम्हारे घर के सामने खड़ी रहे, क्योंकि उसको तो रोटी में स्वाद विशेष मिलता, घास में फिर मज़ा नहीं आता खाने में। तो वो एक रोटी के लिए खड़ी रहती है, आधा घंटा खराब करा और तुमने छोटी छोटी रोटी बना गौ माता को दे दी है। उसको 100 रोटी में पेट नहीं भरा है इसमें की क्या, उसको एक रोटी देते हो, मगर वो स्वाद के लिए मरी जा रही बेचारी है। अरे उसको उसका घास ही खान दो यार, कौन सा पाप पुण्य है। मगर तुमने अब इधर तुमको कथा भी ऐसी सुना दी कि इसमें विशेष पुण्य है। और पुण्य भी किस बात का, कि गाय को रोटी दोगे तो ये मिलेगा, ये भी पाप है, ये बताना भी पाप। सकामता, तुम्हारी गीता कहती है कि मनुष्य सकाम हो, इससे बड़ा पाप ही नहीं। तुम भगवान की पूजा भी सकामता के कारण कर रहे हो, ये भी पाप ही। यदि कुछ अपने लिए स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं तो भगवान की पूजा भी यदि स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, सकामतावश कर रहे हैं, तो पाप। तो कौन सा ज्ञान है ये? अब ये बात सुनाते हैं तो कोई नहीं सुनना चाहे, ना सुने ना सुने, मेरे को क्या अड़ रही, मेरे को जो दिखता है वो सुनाऊंगा और सुना रहा हूँ। अब वो पहली रोटी गौ माता को दो, आखिरी रोटी कुत्ते माता को दो। हाँ, क्यों भैया? कुत्ता अपना भोजन ढूंढ लेगा, बहुत दो भोजन है, और ना ढूंढे तो ना सही है। भाई सबको भगवान ने अपना अपना भोजन दिया, किसी का छीन के मत खाओ। देख, तुम डंडा मार के खाने नहीं दे रहे हो उसको बेचारे को, रोटी पड़ी सड़क पर वो खा रहा, तुम डंडा मारते हो, भगाते हो। यहाँ तक कि गौ माता आ गई और कुत्ता भी आ गया रोटी के लिए, दोनों लपकते। तो गौ माता को रोटी देना ज्यादा पुण्य लगता है। वो कुत्ते को देने में कब पुण्य लगता है? तो कुत्ते को डंडा मार के भगाते हो, गौ माता को खिलाते हो। क्यों? कि उसका फल ज्यादा है, इसका फल इतना नहीं है। तो कितने बड़ा सकामी हो यार, स्वार्थी। सकामी को स्वार्थी कहते हैं। मेरे को अभी सुबह सुबह ही एक चीज आ रही थी, बड़े साफ दिख रही थी कि मेरे यहाँ आप लोग रहते हैं, मेरे यहाँ मतलब मेरे साथ हैं, तो मेरे को दिखने लगता है। मैं देखता हूँ कि कुछ भी विरोध नहीं उत्पन्न होता। अब जब आप कुछ हट के करने लगते हैं तो भीतर से हम स्वीकार नहीं कर पाते, कह रहे यार ये काम इसको नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बताऊं, मेरे पास जितने लोग रह रहे हैं, 1% भी मेरे को उनके प्रति आज की तारीख में कोई विरोध नहीं। क्यों? कि उनने ऐसा कोई काम नहीं किया। बहुत बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं। आपको भी ये करना चाहिए कि आपका विरोध हो रहा हो तो या तो उसको हटा दो इसके कारण विरोध हो रहा है, या आप हट जाओ कि भैया, क्योंकि विरोध के कारण ही हमारा खून जल रहा है। क्यों जले?
اور تو بھی کیوں جلے؟ بھائی تیرے کو میں پسند نہیں ہے، میرا رہن سہن پسند نہیں اور میں ادھکار پورن رہ رہا ہوں، تو پھر تو ہٹ جا ہے۔ تیرے کارن میرا خون جل رہا ہے، یدی ویرودھ آیا، ذرا سا ویرودھ آیا خون جلنے لگتا، دکھا یہ تو آپ لوگوں کو ہے انبھو نہیں؟ کیوں جلا کے جیے یار؟ بھگوان نے جلنا، خون جلنا ہی دکھ ہونا، دکھی ہونا، دکھ مانا تھوڑی آئے اپن کے، سکھ لینا ہے۔ اور اتنا سکھ دیکھیے آپ، میں بتا رہا ہوں نا کہ آج کی تاریخ میں یدی میرے ساتھ جو بھی لوگ رہ رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھتے ہیں میرے پاس، روز آتے ہیں، میرے کو کہیں سے کہیں تک 1% تو ٹھیک ہے، 3 کے برابر بھی ویرودھ نہیں ہے۔ میں بہت سکھی ہوں، بہت اچھا لگ رہا، اور اب میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے کارن وہ سکھی ہے کہ نہیں، یدی نہ ہو کہیں بھی ان کو ایسا لگتا ہوگا نہیں ہے اس تو اچھا نہیں کرتے یہ تو بھیا ہم دونوں میں سے ایک کو ہٹ جانا چاہیے، یا تو ہم کو سدھر جانا چاہیے کہ بھائی میں سیکھ لوں اور سیکھ کے کارن ویرودھ نہ آنے دوں، یا نہ سیکھا جائے تو ہٹ جاؤں، ہے دو میں سے ایک ہٹ جائے تو اچھا۔ زندگی میں ویرودھ اچھا نہیں، معلوم آپ کی اچھائیں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، میں روز اچھا پہ ہی بولتا ہوں، ایک ہی دشمن ہے، گیتا بھی کہہ رہی، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کام ہی تیرا بیری ہے، بیری ہے نا دشمن، وہ کام کہاں سے اٹھتا معلوم؟ جتنا ویرودھ اتنا کام، ویرودھ کرتے ہیں تو کام اٹھتا، یہ نہیں چاہیے، دیکھیے یہ ویرودھ ہو گیا، یہ مجھے نہیں چاہیے تو ویرودھ ہو گیا، پھر دوسرا چاہیے، چاہیے شروع ہو گیا، دو چاہیے ایک ساتھ، یہ نہیں چاہیے بھی ایک چاہیے اور یہ نہیں چاہیے تو اس کی جگہ دوسرا چاہیے، جہاں ویرودھ آیا کہ دو چاہیے ایک ساتھ آیا، اب ویرودھ نہ آئے تو، اب ویرودھ تو میں نہ کروں کسی کا، چلو میں اپنے کو کنٹرول کر سکتا ہوں، مگر اگلے کو عادت ہی پڑی ہے تو وہ کرے گا، اب وہ کرے گا تو پھر اس کو سمجھا دو کہ بھیا دیکھ لے یار، یا تو یا میں، ہو سکا باپ ہی کیوں نہ، ہر زندگی جینے آئے ہیں اپن، ہے لڑنے تھوڑی آئے، پریم سے رہنا ہے، رہ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور نہ رہ سکتے ہوں تو بھیا جہاں میں رہ سکتا ہوں پریم سے وہاں جان دے میرے کو یار، کیا مطلب ہے یار، کیوں ایک دن بھی زہر پیوں؟ ہاں جہاں تک ہو سکے بھائی وہ راضی ہو دو ہی نا، تو بھیا اپن سدھرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس سے بڑا کوئی پنیہ نہیں ہے۔ دیکھیے اپنے جیون میں 4 آدمی کا بھی جیون سدھار دیا ہے، اس کو سکھی کر دیا، زندگی بھر اب اس کا سکھ ملے گا اس کو، یہ کتنا بڑا پنیہ ہے، اس سے بڑا کوئی پنیہ نہیں، مگر اب کوئی نہ ہی چاہے تو ہم کیوں جلائیں اپنے کو بھیا، کہ یا تو ہم ہٹ جائیں یا تو ہٹ جا، ٹھیک، تو آج اتنا ہی، گھڑی آیا نہیں تمہارا، ہے؟ ہو گیا پر چل رہا 10:09 یہ تو یہ کیسے آیا سر؟ دھیرے آ جائے، یہاں نہیں رکھا، چپ چاپ لے کے بیٹھے ہو سمجھا کہ نہیں لائے ہوں گے یار، بہت دیر ہو گئی، ہاں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، تو آپ نے 9 منٹ کیسے کہہ دیا؟ اچھا موبائل میں دیکھ، میں سمجھا موبائل لیا ہی نہیں تھا جب، دیکھا نا، 4 بجے تو آؤ گے نہیں اب، ابھی دھیان
कर लो